بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ اور امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کیونکہ میکسیمم لوگوں کو لگتا ہے زندگی میں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کبھار سب کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ بولتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ فاطمہ سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو پھر آپ کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ پاؤں کیوں ٹوٹتا ہے؟ اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کے دل کے، دماغ کے، گردے کے، پھیپھڑوں کے آپریشن کیوں ہوتے ہیں؟ سب چیزیں اچھے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں زندگی میں ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں نقصان ہوتا ہے 5,000 10,000 کا، ہم لوگ کہتے ہیں یار اس میں بہتری تھی، کیا پتا میں 50,000 کا نقصان ہو جاتا۔ جو 5-10,000 کا نقصان ہوا وہ کیوں ہوا، اس وجہ کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس وجہ کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کیسے کریں۔ ایسے کون سے پیٹرن ہوتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کی فرینڈشپ ہو جائے، آپ سپوز کریں آپ کی لڑائی ہوتی ہے، آپ اپنی بڑی بہن کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بہن تکڑی ہے، صحیح جوان ہے، ہٹی کٹی، پاورفل ہے، کراٹے آتے ہیں اسے، وہ اگلی لڑکیوں کو ٹھاٹا لگاتی ہے، ساری بھاگ جاتی ہیں۔ اس طرح کسی لڑکی کی لڑائی ہوتی ہے، وہ کسی بڑے سے لڑکے کو لے کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی فائٹ ہو اور آپ اللہ کو ساتھ لے جاؤ، کسی کے ساتھ، اللہ کیا کرے گا؟ اگلے کو ختم، اس کی قسمت کو خراب، سب کچھ دھرم برم۔ یعنی اللہ اگر آپ کا دوست ہے تو پھر آپ کو ڈر ہی نہیں لگے گا کہ دنیا والے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ دنیا کا مالک تو میرا دوست ہے۔ اور جب دنیا کا مالک میرا دوست ہے تو اگلا شخص جتنی بھی ٹرائی کرے وہ میری انسلٹ نہیں کرا سکتا، کیونکہ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تہجد پڑھنا۔ یہ چیزیں ہیں، ایک کمپلسری چیزیں، لیکن اللہ سے دوستی ہے کیا؟ اللہ سے دوستی کے 5 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ، جب اللہ سے آپ کی دوستی ہوگی تو اللہ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اب سنا میرے پوائنٹ ذرا غور سے، یہ پارٹ 1 بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا، اگر نیچے کمنٹ ہے تو پارٹ 2 بناؤں گا، اس کے ٹوٹل 3 پارٹس بنیں گے اس کے۔ اللہ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، کام خراب ہو جائے گا، آپ کی اسٹڈی خراب ہوگی، آپ کا گھر ڈسٹرب ہو گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو جائے، ڈاؤن جانا شروع ہو گیا۔ اور آپ اتنا ڈاؤن جانا شروع ہو جائے گے، اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ نماز چھوڑنے کی عادت ڈال لو گے۔ اگر آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہو جمعہ چھوڑنے کی عادت، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جاؤ کہ آپ اس غم اور پریشانی کے اندر کہ شاید آپ اللہ کو اللہ کہنا بھی چھوڑنے کے بالکل قریب آئے ہو۔ اس ٹائم اگر آپ سٹیبل رہے، کیا رہے؟ سٹیبل رہے، اور اس ٹائم اگر آپ کے اندر وہ ایمان پختہ یقین کے ساتھ رہا اور آپ کے دل و دماغ میں ایک بات رہی کہ یار اینڈ تک نا میں نے حرام نہیں کھانا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کسی بھی چیز سے جاتے ہو، رائٹ، اللہ آپ کو ایک رستہ دیتا ہے کروڑپتی بننے کا، لیکن ہوتا حرام کا طریقہ، اور حلال کے طریقے پہ آپ کو مشکلات ڈال دیتا ہے۔ اب اگر حلال کے طریقے پہ قائم و دائم رہ گئے اینڈ تک، تو پھر اللہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا، اب یہ مجھے پکارنے چھوڑنے لگا ہے، یعنی اس لیول تک اس کے دکھ چاہ چکے ہیں کہ اب یہ مجھے پکارے گا نہیں، اب یہ میرے سے شکوہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تو نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تو نے میرے ساتھ ہی برا کیوں کیا؟ میں تو کسی کا برا نہیں کیا، میں تو سب اچھا کرتا ہوں، تو میرے ساتھ برا کیوں کرتا ہے؟ آخر تو میرے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ سے ایک دم عجیب سی، میری جو باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، عجیب سی آپ کو الجھن ہوگی کہ سر ہم تو برا کرتے نہیں ہیں، برا ہوتا کیوں ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، میری قسمت ہی خراب ہے، مما پاپا بیمار ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یا ہے نہیں دنیا میں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے میری زندگی میں خوشی کیوں نہیں رکھی؟ جب ایسے لمحات آنے شروع ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلکا سا پش دیتا ہے، ہلکا سا پش اسٹینڈ اپ کرنے کے لیے کہ کھڑا ہو جا بندے، وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرا دیتا ہے، پھر کھڑا کرتا ہے، پھر گرا دیتا ہے، پھر کھڑا کرتا ہے، پھر گرا دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ لیول بندے کا آیا ہے کہ بندہ اپنے غم میں خوش ہونا شروع کر دیتا ہے، بندہ اپنی پریشانی میں پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے، وہ اس پریشانی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ ایسا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کچھ نہیں ہوتا، اگر فیس اٹ۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پہاڑی سے نیچے دھکا دیا جاتا ہے اور وہ چیخ مارتا ہے بچو، لیکن اسے نہیں پتا پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ جیسے وہ زمین کے قریب پہنچا، ٹھک، رسی بندھی ہوئی ہے، زمین پہ لگا نہیں، بچ گیا۔ دوسری بار دوبارہ ہم دھکا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچو، اسے پتا ہے رسی بندھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن رسی کیا ہوتی ہے؟ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر زمین پہ آتے ٹک،
پہلی باری اس نے جو بچاؤ بولا تھا نا بہت اونچا بولا تھا، دوسری باری بچاؤ کیا ہوا تھا؟ کم ہو گیا تھا، تیسری باری اسے ٹرسٹ ہو گیا میری رسی بندھی ہوئی ہے، I will never die، میں مروں گا نہیں، میں مروں گا۔ تو آپ اسے جنگ دیتے وہ کہتے ہیں واو، اڑنا شروع کرتا ہے، حالانکہ وہ نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، وہ اڑنا شروع کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو پروں کو ہلانا شروع کرتا ہے اور زمین کے بالکل پاس آ کے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے ٹرسٹ تھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے۔ دس از دی فرسٹ بلیو آن دی اللہ المیٹی۔ اللہ تمہیں دھکا دے گا پہاڑی سے نیچے، تمہیں بلیو ہونا چاہیے برین کے اندر کہ اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، بس چیخوں کی آواز ہے کہ بچاؤ، تباہ ہو گیا، میں سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن آپ کو تباہ ہونے نہیں دے گا، آپ کو ختم ہونے نہیں دے گا، آپ کو ایک دم پش بیک کرے گا واپس، جس طرح رسی ایک دم کھینچتی ہے تو آپ واپس جاتے ہو نا، پش بیک کرے گا واپس۔ سمجھ رہی بات؟ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ کا جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر آپ اللہ کی دوستی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، اس پوائنٹ میں ایک بڑا، اس فرسٹ پوائنٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سالڈ پوائنٹر ہے جو میں آپ کو لازمی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ پھر اپنی قسمت کو خراب کو صحیح کرنے کے لیے سڑک نہیں بدلو گے، آپ خراب کو ہی صحیح کرنا شروع ہو جائے گے۔ مثال کے طور پر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اچھا نہیں ہے، آپ نیا شخص تلاش نہیں کرو گے، اس برے شخص کو اچھا بنانے کی کوشش کرو گے۔ آپ کے گھر والے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے یونیورسٹی جانے کی، آپ پرائیویٹ اکیڈمی سے پڑھنے کی عادت ڈال دو گے، آپ رستہ نکالنے کی کوشش کرو گے، آپ پھر آپ اپنے آپ کو لان تان کرنا چھوڑو گے۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، میں برا ہوں، میری قسمت بری ہے، وہ جو پچھلے 6 مہینے سے آپ کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے ذہن سے، اور آپ اپنی پریشانی کو ایکسیپٹ کر کے اس کے سولوشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا اپنے کسی کام کے لیے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے کہ یہاں سے رائٹ ہو، وہ آپ کو دھکا دے گا، رائٹ، دھکا دے گا لیفٹ۔ اور جب آپ کو کوئی آپ سیدھے جا رہے ہو اور میں آپ کو پکڑ کے کھینچ کے ادھر کرتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی نا، الجھن ہوگی نا، آپ کیا کہو گے کیوں ادھر کیا، میں نے تو ادھر جانا ہے، سڑک آپ کے گھر ادھر ہے، میں کھینچ کے سڑک پہ کر رہا ہوں، آپ رڑو گے میرے سے کہ میری سڑک وہ ہے بھائی، میں نے وہ بننا ہے، میں نے یہ نہیں بننا۔ اللہ یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ، اللہ پکڑ کے آپ کو کھینچ دیتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کے نمبر کم آتے ہیں، آپ ڈاؤن ہوتے ہیں، اسکول چھوٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا آپ کا ٹریک بدلا جا رہا ہوتا ہے، ٹک 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 ٹک۔ اور ذہن میں کہ جب بھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، آفٹر دی سم منتھ آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہو گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں تو پاک ایکسپریس میں ٹرین میں ٹکٹیں بناتا تھا کاؤنٹر نمبر 10 پہ، کاؤنٹر نمبر 10 پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے آئی ڈی کارڈ میرے چہرے پہ پھینکا، میں نے اسے کہا ایسے نہیں کرنا، شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں ایسے نہیں کرنا، تو اس نے کہا نہیں آپ بناؤ کیا، میرے ملازم ہو، میں نے کہا سر کمپنی کا امپلائی ہوں میں، یہ ایسے آپ کے ایتھکس ایسے نہیں، اچھا طریقہ نہیں ہے، غلط ہے، آپ کسی اور سے جا کے ٹکٹ بنا دیں۔ بٹ اس نے مجھے ایسے کچھ بولا اور اندر گیا، مینیجر کے پاس آیا، مینیجر نے آگے کہا یو ہیو ٹو سے سوری، میں نے کہا سر کیمرے میں دیکھنا میری مسٹیک نہیں ہے، اس نے کہا اگر آپ نے سوری نہ بولی میں آپ کو نکال دوں گا، اور میں نے وہی کیا، ریزائن دے دیا، ریزائن دے کے میں کوڈ دے کے ان کے بیجز دے کے آفس سے باہر بیفور 15 منٹس پیچھے جاؤ، 15 منٹ پہلے اس بندے کے آنے سے پہلے میں اپنے ساتھ عدیل کو کونی مار کے کہہ رہا تھا یار اب اسٹیشن میں مجھے کوارٹر مل جائے گا، میری تنخواہ لگ جائے گی، میرے ایون کہ میں نے خواب سارے بنا لیے کہ میں یہ وہ مینیجر بن جوں گا، جو فلاں فلاں، اور آفٹر دی 15 منٹس میری جاب ختم، میں ونڈو کے باہر کھڑا ہوں اور میرا دوست ونڈو کے اندر، اور میں سڑک پہ ہوں اور وہ آفس کے اندر۔ اس ٹائم مجھے لگا کہ سب غلط ہو گیا، بٹ آفٹر دی 6 منتھ کے بعد وہ دفتر ہی تباہ ہو گیا تھا، ہاں، اور مجھے سمجھ لگی کہ اللہ نے مجھے سیو کرنا تھا، اس لیے وہاں سے مجھے نکال دیا میں نے، اور اگر وہ نہ نکالتا تو آج آپ کے سامنے ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا۔ یہ سچ ہے، سچ ہے۔ اس کے علاوہ بڑی سچی کہانی ہے۔ بلیو کیا ہوتا ہے؟ بلیو ہوتا ہے ٹوٹو گے، رو گے، تڑپو گے، ٹینشن ہوگی، چلاؤ گے، تکلیف ہوگی، کسی کو بتا نہیں پاؤ گے، رضائی کے اندر منہ دے کے رو گے، آنکھوں کی بری حالت ہو جائے گی، ٹینشن، ڈپریشن، فیلئر کی انتہا، لیکن اس ٹائم سے ایک ہی پوائنٹ ذہن میں رکھنا، وہ ہے بلیو۔ اگر آپ کا بلیو وہ ہے جو پہاڑی سے چھلانگ مارنے کے بعد چیخے نہ مارے کیونکہ رسی بندھی ہوئی ہے، تو لائف میں جو کچھ بھی ہو جائے چیخے مت مارنا، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا، دیکھتے ہیں چینل سبق ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔